حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جانوروں، پرندوں اور حشرات سے بات کر لیتے تھے، لیکن کیا یہ ایک معجزہ تھا یا انسان اس وقت ٹیکنالوجی حاصل کر چکا تھا جس سے وہ ان سے بات کر سکتا تھا؟ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن آج اس کے ساتھ آپ کو ایک حیران کن خبر بھی دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی جانوروں سے بات کی ابتدا ہو چکی ہے۔ انسان نے کس جانور سے کیا بات کی، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس سے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سائنسدانوں نے پہلی بار ہم پیگ وہیل سے گفتگو کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس سے امکان پیدا ہوا ہے کہ مستقبل میں انسان زمین سے باہر موجود مخلوق سے بھی رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دعویٰ کچھ عرصے قبل ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ آف کیلیفورنیا SCTI یونیورسٹی آف الاسکا ویل فاؤنڈیشن کی اس تحقیق کے دوران ٹوائن نامی ہم بیک وہیل سے گفتگو کی گئی تھی۔ اس مقصد کے لیے ایک زیر آب اسپیکر اور ایک ہم بیک ویل کے رابطے کی آواز کو استعمال کیا گیا۔ ٹوائن کی جانب سے محققین کے رابطے پر 20 منٹ کے دوران ہر بار رابطہ کیا گیا۔ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے، یعنی SCTI انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ اسٹار ٹریک کی ایک فلم کے جیسا تھا، جس میں اسپیس شپ کے عملے کو خلائی وہیل کی گفتگو سمجھنے کے لیے زیر آب جانا پڑتا ہے۔ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ سائنس فکشن خیالات کی نقل پر مبنی اس مظاہرے سے ثابت ہوتا ہے کہ مختلف مخلوقات کے درمیان رابطہ زمین سے باہر موجود مخلوق کی تلاش میں مددگار ثابت ہوگا۔ محققین نے بتایا کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ انسانوں اور ہم بیک وہیل کے درمیان وہیل کی زبان میں ایک دوسرے سے اولین رابطہ ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے ہم بیک وہیل سے رابطے کے سسٹم پر کام اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سمجھنے میں مدد مل سکے کہ بیرونی خلا کے سگنل کی شناخت اور وضاحت کیسے کی جائے۔ وہ ایسے فلٹرز تیار کرنا چاہتے ہیں جن کو بیرونی خلا سے ملنے والے کسی بھی سگنل کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ٹوائن کی جانب سے ہر بار رابطے پر جواب دینے اس جاندار کے باہمی رابطوں کے سمجھنے کے جامع عمل کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے رابطے کے دوران ہم بیک وہیل نے تحقیقی ٹیم کی کشتی کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ محققین کے مطابق ہم بیک وہیلز بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں اور ان کا پیچیدہ سماجی نظام ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہیل ٹولز تیار کر سکتی ہے، بلبلوں کے جال سے مچھلیوں کا شکار کر سکتی ہے، اور آپس میں گانوں اور سماجی کالز کے ذریعے رابطہ کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، بتانے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے علاوہ باقی وہ جانور اور وہ مخلوقات جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سی مخلوقات ہیں، وہ عام نہیں ہیں، وہ بھی خاص ہیں اور وہ بھی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ میں آگے سراغ رساں کے پلیٹ فارم پر ایسے پروگرام کرنے جا رہا ہوں جہاں پر ایک ایک جانور اور ایک ایک پرندے اور ایک ایک حشرات الارض کو لے کر اس کی زندگی کے حوالے سے ایسے حیران کن انکشافات آپ کو کروں گا، بتاؤں گا کہ وہ رہتے کیسے ہیں اور وہ بھی کیسے ہماری جیسے ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں جو شاید آپ کو ایک سائنس فکشن فلم کی طرح لگے، لیکن وہ بالکل حقیقت ہوگی، اور نہ صرف کہ وہ حقیقت ہوگی بلکہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو جان کر آپ حیرت کی ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس دنیا میں موجود انسان کے علاوہ دیگر جانداروں کو ایک نئی نظریے اور ایک نئی سوچ کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ بات چلی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا دور انتہائی اہم ایک تاریخی دور ہے، جس کا ذکر مختلف الہامی کتب میں بھی آیا ہے اور بہت ساری روایات بھی ان کے حوالے سے موجود ہیں۔ لیکن جہاں بات میں نے شروع کی تھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزات ہی حاصل تھے یا
ٹیکنالوجی میں وہ بہت زیادہ آگے تھے. وہ ایک بہت ہی حیران کن ٹیکنالوجی، یعنی آج کی ٹیکنالوجی کے مقابلے میں ایک بہت آگے کی ٹیکنالوجی تھی. اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی میں بہت جلد ایک پروگرام کرنے جا رہا ہوں جس میں اس کی پوری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، اور آپ یقین مانیں اس پہ بھی حیران رہ جائیں گے. لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انسان اس وقت کی موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے پودوں سے بات کر چکا ہے، پودوں کی آپس میں بات چیت کی ویڈیوز تیار ہو چکی ہیں. اسی طرح انسان دوسرے جانداروں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے. AI ٹیکنالوجی نے اس حوالے سے بہت سارا اہم کردار ادا کیا ہے، اور 2028 سے پہلے ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی وہ ٹیکنالوجی جس سے وہ جانوروں، پرندوں اور حشرات سے بات کرتے تھے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور سائنس بڑی تیزی سے اس حوالے سے پیش رفت کر رہی ہے. سراغ رساں کے اگلے پروگراموں میں اسی ٹیکنالوجی پر میں بات کروں گا. اب لازمی وہ پروگرام دیکھیے گا، یقین مانیں بہت ساری نئی حیرتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. لیکن ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوں گا، بہت سارے دلائل، بہت ساری چیزیں اور بہت ساری خبروں کے ساتھ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.